عمرے کو سٹارٹ کرنا ہے پہلے اچھی طرح دیکھ لیجئے حجر اسود کہاں ہے۔ حجر اسود کو معلوم کرنے کے بعد اب آپ نے استباء کرنا ہے۔ آپ نے حجر اسود کو تلاش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک گرین لائٹ وہاں پر لگائی گئی ہے، یعنی حجر اسود کی بالکل سیدھ میں حرم پاک میں سبز لائٹ ہے، اور ویسے بھی اندازہ ہو جاتا ہے وہاں لوگ کھڑے ہو کر استلام کر رہے ہوتے ہیں۔ حجر اسود تک جا کر بوسہ دینا آج کے دور میں تو بہت مشکل ہو گیا ہے، وہاں رش بھی بہت ہے، اور یہ کوئی مقابلہ کرنے تو ہم گئے نہیں ہیں کہ جناب کسی کو دھکا دے کر کسی کو گرا کر میں اس کے اوپر چڑھ کر جا کر حجر اسود کو بوسہ دوں، یہ جگہ تو عاجزی کی ہے۔ تو اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بہت رش ہے تو ویسے حجر اسود کی طرف نہ جائیں، بلکہ حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر آپ نے استلام کرنا ہے۔ پہلے آپ طواف کی نیت کر لیں کہ اللہ میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں، طواف کی نیت بھی عربی میں بھی موجود ہے، اسے میرے لیے آسان فرما، میرے لیے قبول فرما۔ سیدھا کاندھا آپ کھلا کر لیں گے اور بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ کر اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں گے کہ آپ کی کانوں کی چہرے کی سیدھ میں آ جائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ حجر اسود کی سیدھ میں کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے۔ جیسے ہی بوسہ دیں گے تھوڑا سا آپ رائٹ پر آئیں گے اور اب آپ ٹرن ہو جائیں گے۔ آپ کے بائیں طرف کعبہ ہونا چاہیے، لیفٹ ہینڈ کی طرف کعبہ ہو، اور اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ یاد رہے جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں آپ نے رمل کرنا ہے۔ رمل کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اکڑ کر چلنا۔ کچھ لوگ بڑا اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا جس کو کہیں کہ اپنے کاندھوں کو چوڑا کر کے تیز تیز چلنا ہے، اور اس میں آپ نے اپنے جو پنجے ہیں اس کے بل چلنا ہے۔ اور یہ اس زمانے میں جب کفار ہوا کرتے تھے تو مسلمان ان پر ایک روب ڈالنے کے لیے اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو پہلے 3 چکر میں رمل ہے، یہ یاد رکھیے گا، وہ بھی مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر بہت رش ہے، آپ کو لگتا ہے میں رمل کروں گا اور لوگوں کو تکلیف ہوگی، ٹکر ہو جائے گی، تو پھر آپ نارمل چلیں گے۔ ہاں اگر رمل کرنے کے لیے آپ تھوڑا کعبے کے دور ہو جائیں نا، تھوڑا سا لانگ آپ چکر کر لیں تو پھر آپ کا رمل بھی ہو جائے گا، تو اس سنت کو بھی ادا کریں۔ کچھ لوگ یہ بھول جاتے ہیں 3 چکر رمل کرنے کے بعد وہ پھر کاندھا چھپا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ چکر پہلے طواف کے 3 چکر میں رمل ہے، مگر جو استباء ہے یعنی کاندھا کھلا کرنا ہے، یہ 7 چکر میں آپ نے کھلا رکھنا ہے۔ تو ہر بار آپ جب حجر اسود پر پہنچیں گے پھر آپ نے جو ہے وہ استلام کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو چومنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے چکر کرنا ہے۔ استلام 8 ہوں گے اور چکر 7 ہوں گے۔ طواف کی تسبیح 7 رکھیں، کیونکہ بعض اوقات انسان چکر بھول جاتا ہے، تو طواف کی تسبیح ہوگی تو آپ کو چکر یاد رہیں گے۔ اگر کچھ وظائف باندھ لیں کہ میں نے پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے، دوسرے میں یہ پڑھنا ہے، اور اس کی عادت بن جائے گی، تو پھر آپ کو چکر بھولنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اچھا جیسے ہی طواف کمپلیٹ ہوگا تو آپ نے سیدھا کاندھا پھر جو ہے، اب چونکہ نوافل پڑھنے ہیں تو آپ نے اس کو ڈھک لینا ہے۔ اچھا اب نوافل جو پڑھنے ہیں اس میں یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہوگا کہ کوئی مکروہ وقت تو نہیں ہے۔ اگر جب نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس وقت آپ نوافل پھر نہ پڑھیں، آپ بعد میں پڑھ لیں گے، مگر یہ نوافل پڑھنے ضرور ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد الحرام میں موقع نہ ملے تو اپنے ہوٹل میں جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ کہ مسجد الحرام میں پڑھیں۔ مقام ابراہیم کے پاس جا کر ہی، اور جناب بہت قریب جا کر ہی لوگ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بعض اوقات طواف بھی روک رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کریں گے، وہاں بہت رش ہوتا ہے۔ آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے آپ جو ہے وہ نماز طواف ادا کر لیں، اور جب نماز طواف ادا ہو گئی، 2 رکعت نفل آپ نے پڑھ لیا، تو اب ملتزم کی حاضری مستحب ہے۔ پہلے دعائیں کریں خوب، اب ملتزم کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیسا پیارا مقام ہے کہ کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے، ایکچولی یہ 2-3 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور اگر وہاں موقع مل جائے سبحان اللہ تو خوب لپٹیں، اپنے جسم کو بھی ملیں، لیکن چونکہ وہاں لوگ اب عطر وغیرہ بہت لگاتے ہیں تو بہتر یہ کہ ملتزم کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ لیں، کیونکہ اگر وہاں خوشبو لگی اور ہم جا کر اس سے لپٹیں گے ہو سکتا ہے ہمارے احرام پر بھی خوشبو لگ جائے، اور احرام میں تو خوشبو نہیں لگا سکتے۔ تو بہتر یہ کہ بعد میں جب آپ احرام وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو اپنے گھر کے لباس کے اندر پھر جا کے کوشش کریں، اگر ایسا ٹائم ہو اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کسی کو دھکے نہیں دینے، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اگر تکلیف دیے بغیر آپ ملتزم سے لپٹ سکتے ہیں تو سبحان اللہ، یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے کہ آقا نے اپنے چہرے کو لگایا، صحابہ یہاں آنسو بہایا کرتے تھے، تو آپ نے وہاں پر خوب دعائیں کرنی ہیں۔ ملتزم کی دعائیں بھی الحمدللہ رفیق الحرمین میں لکھی ہیں کہ وہاں کیا دعائیں کرنی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے جب ملتزم سے دعا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ آئیں زمزم شریف پینے کے لیے۔ سبحان اللہ، پہلے تو زمزم کا کنواں ہوتا تھا، اب وہاں پر کولر لگا دیے گئے تو آپ کولرز کے پاس آ جائیں اور وہاں کر آپ زمزم پئیں، اور سبحان اللہ زمزم کی تو کیا بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق ہے کہ وہ زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے، تو زمزم پئیں، دبا کے پئیں، آئے ہائے، اور کعبے کو دیکھ کر تو زمزم پینے کا مزہ ہے، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، اب آپ فارغ ہو گئے،
طواف سے، اب اگر تھکیں تو تھوڑا سا مزید حرم میں بیٹھ جائیں، اور فریش فیل کر رہے ہیں تو اب آپ صفا مروہ کی سعی کے لیے جائیں گے۔ صفا کا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے سعی کا، وہاں چلے جائیں، صفا پہ کھڑے ہو کر سعی کی نیت کریں گے، نیت کتاب میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پر دعائیں کرنی ہیں۔ بہتر یہ کہ 25 قرآن پاک کی آیات جتنی دیر میں تلاوت ہوتی ہے اتنی دیر دعائیں کریں، یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب صفا سے مروہ جو ہے آپ نے سعی کرنی ہے۔ بہتر تو یہ کہ اگر آپ کو موقع مل جائے کہ بیسمنٹ میں جہاں پرانی حدود اربع کے مطابق سعی ہے، اگر وہاں آپ کو موقع مل جائے تو وہاں جا کے سعی کریں تو وہ زیادہ ماشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ صفا سے مروہ ایک چکر ہے، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر ہے، مروہ سے صفا چوتھا چکر ہے، یعنی یہ 7 چکر پورے مروہ پر جا کر ہوں گے۔ شروع صفا سے ہوگا اور ختم کہاں ہوگا؟ مروہ پر۔ کچھ بیچارے حاجی سمجھتے ہیں کہ صفا سے شروع ہوا ہے تو واپس صفا پر آئیں گے تو ایک چکر پورا ہوگا، تو وہ 14 چکر کر لیتے ہیں، یعنی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کہتے ہیں اب ایک پورا ہوا، اب صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، تو 14 چکر میں بعض اوقات وہ تھک بھی بہت جاتے ہیں اور پھر گھبراتے بھی بہت ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بہتر تو یہ کہ باوضو سعی کرے، لیکن بے وضو بھی سعی ہو سکتی ہے، بے وضو طواف نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اس میں ایک خوبصورت چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ میلین اخضرین، گرین لائٹس آئیں گی تو وہاں آپ نے دوڑنا ہے، مردوں نے دوڑنا ہے، مگر اس دوڑنے میں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ احرام بھی سنبھلے، بے پردگی بھی نہ ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ رش ہے تو پھر آپ نارمل چال سے چلیں، آپ کو لگ رہا ہے جگہ ہے تو آپ دوڑیں گے، مگر مرد دوڑیں گے، خواتین اسلامی بہنیں نہیں دوڑیں گی۔ تو اب آپ جب 7 چکر پورے کر لیں گے تو سبحان اللہ، اب آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب مرد جو ہے وہ حلق کریں گے، افضل یہ ہے کہ اپنے سر کے سارے بال منڈوا دیں، اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار دعا دی ہے، اور اگر قصر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ مروہ پر ہی کچھ لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک ادھر کٹ مارتے ہیں، ایک ادھر کٹ مارتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا عمرہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ چوتھائی سر کے بال، 1/4، چوتھائی کس کو کہتے ہیں؟ کوارٹر، ٹھیک ہے، یعنی پورے سر کا چوتھا حصہ اور اس کے کم از کم 1 پورے کے برابر بال کٹ جائیں، یہ قصر لازمی ہے، اس کے بغیر آپ احرام سے باہر نہیں آئیں گے۔ تو بہتر احتیاط تو اسی میں ہے کہ یار سب کچھ وہاں پر قربان، تو بال ہی سارے اتار دے تو انشاءاللہ پھر تو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر قصر کروانا ہے تو پھر آپ ایک پراپر جو نائی ہوتا ہے اس کے دکان پہ جائیں، اس کو کہیں بھائی میرے سارے بالوں سے 1 انچ کاٹ دیں، تاکہ آپ کو تسلی رہے کہ چوتھائی تو ہو ہی گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسلامی بہنیں حلق نہیں کروائیں گی، ظاہر ہے وہ صرف قصر ہی کریں گی، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ کہ اپنی چٹیا کا جو آخری حصہ ہے اس کو لپیٹ لے اپنی انگلی کے گرد، اور وہ کینچی سے خود بھی کاٹ سکتی ہیں۔ ایک پورے بال چوتھائی سر کے اسلامی بہنوں کو بھی کاٹنا ضروری ہے، تب جا کے ان کا قصر ہوگا۔ تو احتیاط یہی ہے کہ وہ اپنے پورے بالوں کا جو اینڈ ہوتا ہے، جہاں پر چٹیا کا آخری حصہ، اپنی انگلی کے گرد لپیٹ لیں یا ایک پورا ناپ کر اس کو اپنے ہاتھ سے ہی کینچی سے کاٹ لیں، تو ان کا بھی یہ جو تقصیر ہے یہ ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، آپ احرام سے باہر آ سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، جو پابندیاں تھیں آپ کی پوری ہو گئیں۔ ٹوٹل عمرہ میکسیمم 1.5-2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، بہت رش ہو تو 3 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، کوئی بہت بڑا یہ ایونٹ نہیں ہے۔ ہاں، دعائیں کرتے کرتے، جھومتے ہوئے، اشک بہاتے ہوئے کریں اور اس کو انجوائے کریں، اس کو پریشر میں نہ لیں۔ اب اس کے بعد آپ اپنے ہوٹل آ جائیں، اب آپ آرام کریں، غسل کریں، نمازوں کی پابندی